पहलगाम के कातलों को सजा दो, सजा दो। दहशतगर्दी मुर्दाबाद, 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दहशत मुस्लिम सिख ईसाई भाई 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 आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। और क्या अपील कर रहे हैं आप? और जहाँ पे हमने देखा अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने इसी तरह से धरना प्रदर्शन किया, पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला गया, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए वसीम साहब, आज का जो हमारा ये कैंडल मार्च है ये हर जगह हो रहा है। ये मुस्लिम सिख ईसाई हम सब यूनाइटेड करो, बंद करो, का खून बहाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगर जंग भी करेंगे हम साथ में हैं, हम इसके हक में हैं। हम चाहते हैं ये आर हो या पार हो, क्योंकि लोग परेशान हाल है। लेकिन जो लोग इस वक्त अपनी रोटियां सेक रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इस वक्त सियासत में है, ना इस वक्त रिलीजन है, न मजहब है, न सजा दो, सजा दो। पहलगाम के कातलों को सजा दो, सजा दो। पहलगाम के कातलों को सजा दो, सजा दो, सजा दो। हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेफाक जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई। भाई भाई भाई, सजा दो। आवाज दो, आवाज दो, हिंदू मुस्लिम सिख कतार जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम कातलों को सजा दो, सजा दो। पहलगामों के कातलों को सजा दो, सजा दो। बंद करो, बंद करो। इंसानियत का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। हिंदू मुस्लिम भाई भाई, भाई भाई भाई। हिंदू दहशतगर्दी मुर्दाबाद, 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो, हिंदू मुस्लिम सिख कतार जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख कतार जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, इसी से जवाब नहीं आया। दहशतगर्दी मुर्दाबाद, 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद, 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद, 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 आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मासूमों का खून बहाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मासूमों का खून बहाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। कत्लेआम बंद करो, बंद करो, बंद करो। दहशतगर्दी मुर्दाबाद, 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 दहशतगर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दहशतगर्दी मुर्दाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख किताब, जिंदाबाद, जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख किताब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है, आवाज दो, एक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, 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 हिंदू मुस्लिम सिख किताब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहलगामों के कातलों को पहलगामों के कातलों को आवाज दो, आवाज दो। ये प्रोटेस्ट हमारा कैंडल मार्च है, ये हर जगह हर हेडक्वार्टर में हो रहा है। इस वक्त हम चाहते हैं कि पहलगाम में जो कत्लेआम हुआ है, जो बेगुनाहों का खून बहाया गया है, इसकी उनको जिन्होंने ये काम अंजाम दिया है उनको सजा मिलनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि इस वक्त जो ये लोग कहते हैं कि हम जंग करेंगे, हम इस जंग के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं आर या पार हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ हम चाहते हैं जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, जो होम मिनिस्टर ने 8 और 9 तारीख को सिक्योरिटी रिव्यू की मीटिंग कश्मीर में ली थी 8-9 अप्रैल को, उसके बाद इस रिव्यू का क्या फायदा मिला है? क्या एजेंसीज ने ये बात नहीं बोली थी कि वहां पे मूवमेंट है? लोगों को किसके सहारे छोड़ा गया था? टूरिस्ट को किसके सहारे छोड़ा गया था? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं। और उन लोगों से हम ये अपील करना चाहते हैं जो अपनी सियासत की रोटी सेकना चाहते हैं, सियासत को इस्तेमाल करके, मजहब को इस्तेमाल करके सियासत की रोटी सेकना चाहते हैं। हम उनको कहते हैं, हम उन पे शेम करते हैं, उनको शर्म आनी चाहिए। इस वक्त बेगुनाहों की लाशें
گئے ہیں, اس وقت بے گناہ مارے گئے ہیں, اور ہم لوگ سیاست کریں گے, ان پہ لعنت ہے. سر کتنا بڑا اٹیک اس چیز کو مانتے ہیں؟ یہ بہت بڑا اٹیک ہے, انسانیت پہ اٹیک ہے, یہ بہت بڑا اٹیک ہے. کیا لگتا ہے پلوامہ اٹیک کے بعد دوسرا یہ بڑا اٹیک ہے؟ بہت بڑا اٹیک ہے جس میں اتنی جانیں 28 جانیں چلے گی, ابھی کتنے زخمی لوگ ہیں. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ انکوائری ہونی چاہیے, جلد از جلد سامنے لوگوں کو لانا چاہیے, اور جنہوں نے یہ کاروائی کانڈ کیا ہے ان کو پوچھنا ہر چاہیے. بار جب اس طرح کے اٹیک ہوتے ہیں تو پھر میٹنگز کی جاتی ہیں, کیا لگتا ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں تو پہلے ہونی چاہیے نا. ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مر جائیں گے, اس کے بعد ہم میٹنگیں کریں گے. مجھے نہیں لگتا ان میٹنگوں کا کوئی فن ہے, ان میٹنگوں کا کوئی کنکلوژن نکلتا ہے, ان کا کچھ نہیں نکلتا ہے. یہ چیزیں تو پہلے ہونی چاہیے, ہمیں پہلے الرٹ رہنا چاہیے, ہمیں پہلے پریکاشنز لینے چاہیے تاکہ کہیں انٹورڈ انسیڈنٹ نہ ہو جائے. ہم پریکاشن تب لیتے ہیں جب نقصان ہو جاتا ہے, جب قیمتی جانیں چلی جاتی ہیں, اس کے بعد ہم پریکاشن لیتے ہیں. اس لیے ہمیں ان پریکاشنز کا کوئی فائدہ نہیں, بعد میں لینے کا کوئی فائدہ نہیں. پریکاشنز اب لینے ہیں جب ہم نے یہ دیکھنا ہے, کچھ ایسے سٹیپ اٹھانے ہیں, کچھ ایسی میجرز لینے ہیں, یہ پہلے ہونا چاہیے, بعد میں نہیں ہونا چاہیے. جو آج آپ نے یہاں پہ پروگرام نکالا کینڈل مارچ, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں. آج ہماری کانگریس پارلیمنٹ جو پی سی سی کی کمیٹی ہے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ہر ضلع پہ کانگریس کا کینڈل مارچ نکلے گا, پیسفل طریقے سے نکلے گا, اور اپنی سنویدنا, اپنی ہمدردی ہم ان فیملیز سے ظاہر کرنا چاہتے ہیں جن فیملیز کی وہاں کلنگ ہوئی ہے, جن 27 لوگوں کی وہاں کلنگ ہوئی ہے. ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم چاہیں گے کہ سرکار اس بارے میں کوئی وائٹ پیپر جاری کرے کہ کن حالات میں وہاں سیکیورٹی لیپسز ہوئے ہیں, اور کن حالات میں وہاں یہ جو ہے مسئلہ جو ہے یہاں اتنی بڑی کلنگ ہوئی ہے, اور اس سپاٹ پر جو سیکیورٹی زون ایریا ہونا چاہیے تھا, قدم قدم پر وہاں جو ہے فوج کی طرف سے اپنی پولیس کی طرف سے وہاں ناکے ہونے چاہیے تھے, مگر وہ نہیں ہوا ہے, جس کی وجہ سے یہ اتنا بھاری نقصان جو ہے اس نے سارا ہندوستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے. ہمارے آج دل ہمارے چھلنی ہیں, اس جو اتنا بڑا نقصان ہوا ہے, اس نقصان کی بھرپائی تبھی ہو سکتی ہے جب ان قاتلوں کو ان سر فہرست پر لایا جائے, ان کو سزا دی جائے, تبھی جا کے ان لوگوں کو جو ہمارے لوگ جو اس میں شہید ہوئے ہیں, اس جو 22 تاریخ کو وہاں پہلگام میں ہوا ہے, تبھی جا کے لوگوں کے پریواروں کو انصاف ملے گا. انصاف کی دوائی لگا رہے ہیں. اتنا بڑا حملہ ہوا, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس حملے نے ساری اسٹیٹ کو ہلا کے رکھ دیا, بلکہ سارے ملک کو ہلا کے رکھ دیا ہے, سارے لیڈرشپ کو ہلا کے رکھ دیا ہے, اور سارے ہندوستان کے اپوزیشن کے لوگوں نے بھی اس دفعہ سرکار کو یہ آواشن دلایا ہے کہ آپ ان دہشت گردی کو روکنے میں جو بھی اقدامات اٹھا سکتے ہیں آپ کیجیے گا, اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم بھی توقع رکھتے ہیں کہ سرکار کوئی کنکریٹ سٹیپس اٹھائے گی, اور یہ دہشت گردی سے جو ہم لوگ جو پچھلے 35 سال سے جھونج رہے ہیں, تاکہ ہمیں بھی راحت ملے گی. ورنہ ہمارے جو لوگ ہیں اس میں جھونج رہے ہیں, دربدر ہیں, بہت بری حالت ہے جموں کشمیر کی, اور اسی طریقے سے چناب ویلی بھی جو ہے افیکٹڈ ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کو روک دیا گیا ہے, ویزا پاکستان کے ناگرکوں کے کینسل کیا گیا ہے, اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, جہاں تک انڈین واٹر ٹریٹی کا مسئلہ ہے, ہم اس اسٹیپ کو ویلکم کرتے ہیں. جہاں تک انہوں نے کوئی اور اقدامات ڈپلومیٹک لیول پر, ایمبیسڈر لیول پر دوسرے طرح پر کیے ہیں, ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں, کیونکہ ہندوستان کی سالمیت, اس کی سالیڈریٹی کے لیے جو بھی اقدامات اٹھانے پڑیں گے, ہم پازیٹیو اسٹیپ اٹھانے پڑیں گے. ہم اپوزیشن کے لوگ ان کے ساتھ ہیں, حکومت کے ساتھ ہیں, اور مانگ کرتے ہیں کہ فوری طور پر اس کا کوئی نصارہ ہونا چاہیے. یہ ہمیں جو بانٹ کر رکھ دیا ہے سیاسی طور پر, اس کو سیاست کا ہم وہ نہیں سیاسی طور پر دیکھتے اس وقت, چونکہ ہماری ملک کی سلامت کا مسئلہ ہے, ہمارے لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے, ہمارے نوجوان کے لوگوں کی زندگیوں کا مسئلہ ہے, فیوچر کا مسئلہ ہے, ہمارے بچوں کا مسئلہ ہے, ہماری بہنوں کا, بیٹیوں کا مسئلہ ہے. اس سب مسئلے کو, یہ صرف 35 سال سے کئی جنریشنیں ہو گئی ہم کو یہ چیزیں دیکھتے ہوئے, اس جنریشنز کو اس اینڈ تو کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے نا اس بات کا, جس طریقے سے بھی ہو, مگر اینڈ ہونا چاہیے. ہم یہی جو پکار کرتے ہیں, اور آج کا کینڈل مارچ جو ہے اسی سلسلے میں ہم نے یہاں ڈوڈا ہیڈ کوارٹر پر لگایا ہے. سب لوگوں نے اس میں شمولیت کی ہے, ڈوڈا کے لوگوں سے, ضلع ڈوڈا کے لوگوں کے, جہاں سے ہمارے لوگ اس وقت پہنچ پائے ہیں, ہم ان کا مشکور ہیں, اس وقت کرتے ہیں کہ اس شام کے وقت میں وہ یہاں آئے ہوئے ہیں. تو دھنیہ واد, شکریہ.